جو لوگ اکثر مایوس ہو جاتے ہیں نا، یہ جن کا ایمان اللہ کے اوپر اس طرح سے نہیں ہوتا، ان سے میں اکثر ایک سوال کرتا ہوتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائشوں میں اکیلا چھوڑنا ہوتا، یا اللہ نے اگر اپنے بندے کو آزمائشوں میں اکیلا چھوڑنا ہوتا، تو وہ پھر حضرت ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان میں بیچوں بیچ وہاں سے پانی وہ کیوں نکالتا؟ وہ تو پھر وہاں پہ اس کو سڑنے دیتا نا، بیچوں بیچ جہاں سے گمان نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس جگہ کو دیکھیں، آپ اس جگہ کا خیال کریں کہ یہاں سے پانی کیسے نکل سکتا ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ ایک آزمائش تھی اور اللہ کے اوپر ایمان تھا اور اللہ کے فیصلوں کے اوپر سر جھکایا تھا۔ اللہ کبھی بھی آزمائش میں اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر ایک ڈور ٹوٹتی ہے نا، تو ہمیشہ یاد رکھو تمہارا اللہ تمہیں دوسری ڈور سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ کبھی کوئی خاکہ خالی نہیں رہنے دیتا، اتنی محبت کرتا ہے وہ ہم سے۔ اور زندگی میں پھر اگر آپ تھک جاتے ہیں، اگر آپ رک جاتے ہیں، تو وہ آپ کو چلنے کی نئی وجہ دے دیتا ہے۔ کتنی بار آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا، آپ اس بات کو ریلیٹ کر پائیں گے اپنی لائف سے، کہ جب آپ بہت زیادہ تھک گئے تھے، آپ محنت کر کے یا کسی تکلیف سے یا کسی کوشش سے جو آپ کی زندگی میں تھی، اور آپ تھک گئے تھے، لیکن آپ کو آگے چلنے کی وجہ کس نے دی؟ وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ کس نے آپ کے ذہن میں خیال ڈالا؟ کون جو ہے وہ دعائیں آپ کی زبان پہ لے کے آیا؟ وہ میرا اللہ ہے۔ وہ وہی ذات ہے جو تمہیں آگے چلنے کی ایک نئی وجہ دیتا ہے۔ اگر وہ کوئی ایک چیز چھینتا ہے نا، تو وہ اس لیے اتنی چھینی جاتی ہے کہ ہمیں اس نے کچھ دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بہتر چیز ہماری زندگی میں لانے کے لیے ہمارا ہاتھ خالی کیا جاتا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ وہ اتنی خوبصورت ذات ہے کہ نہ صرف آزمائش کے وقت وہ اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہے، بلکہ آزمائش کے بعد بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا وہ۔ یعنی تکلیف جس وقت میں ہمیں ہوتی ہے، اس کے بعد ایک آزمائش آئی ہوتی ہے، ہم اس سے نکل بھی جائیں، وہ رب ہمیں تب بھی نہیں چھوڑتا، وہ تب بھی اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہے، وہ تب بھی آپ کی دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں وہ روشنی ہے، اور ہمیشہ یہ روشنی اندھیرے کے وقت سامنے آتی ہے۔ اور پھر اللہ کی امید کے علاوہ تمہارے پاس کوئی سہارا ہے؟ یہ وہی امید ہے جو تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی۔ یہ وہی امید ہے جو تمہیں کبھی رکنے نہیں دیتی، تھکنے نہیں دیتی۔ ورنہ حوصلہ ٹوٹنا جو ہے وہ 1 منٹ کا کام ہوتا ہے۔ کتنے ہماری زندگی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، درد جو ہے نا وہ اتنا زیادہ کئی دفعہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ کا دل پھٹنے پہ آ جاتا ہے، لیکن وہ کون سی ذات ہے؟ وہ کون ہے جو آپ کو سکون دیتا ہے، سہارا دیتا ہے، ہمت دیتا ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے۔ یاد رکھیں کہ مومن کا سب سے بڑا سہارا صرف اور صرف دعا ہے۔ آپ کی، میری زندگی میں یا کسی اور کی زندگی میں جو سب سے بڑا سہارا ہے نا، وہ صرف اور صرف دعا ہے۔ اور اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اور یہ اتنا خوبصورت ٹول ہے اگر ہم اس کو سمجھ جائیں، کہ دعاؤں سے کیا کچھ نہیں ہوتا۔ دعاؤں سے یعنی نصیب بدل دیے جاتے ہیں، لیکن اس میں جو چیز ہے جو آپ کو ایک پریکٹس کرنی ہے، کہ یقین جو وہ آپ سے مانگتا ہے، محبت جو وہ آپ سے تقاضا کرتا ہے، جس کا یقین آپ کا یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا تو مدد آئے گی جیسے ان کے لیے آئی تھی۔ اگر آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے محبت کا، یا آپ کا جو ایمان آپ اس پہ رکھتے ہیں، جو یقین آپ اس پہ رکھتے ہیں، اگر وہ جھوٹا ہے، تو پھر آپ اور میں اسی طرح سے تکلیف میں رہیں گے اور کوئی مدد نہیں آئے گی۔ کیونکہ اللہ صرف یقین والوں کے لیے ہے، اللہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے، اللہ صرف صبر والوں کے لیے ہے، اللہ صرف برداشت والوں کے لیے ہے۔